اپنی بیبیز کو کاؤچ پر سلاؤ اور خود یہاں آؤ فوراً۔ بیڈ کی جانب قدم بڑھاتا وہ جس طرح سے بولا تھا، علینی نے اس طرح سے سنا بالکل بھی نہیں تھا۔ مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ دونوں کو اپنے سینے سے لگائے اس کی جانب قدم بڑھا گئی۔ جب قارب شاہ نے اسے گھورا، وہ واقعی ایسا ری ایکٹ کر رہی تھی جیسے وہ دونوں واقعی اس کے اپنے بچے ہوں۔ میں سلا لوں گا، رکھ کر آؤ انہیں۔ تکیے سیٹ کرتا وہ اس کو انگلی اٹھا کر کاؤچ کی جانب اشارہ کرتا حکم دیتے ہوئے بولا، سونے دینا پلیز، وہاں اکیلے کیسے سوئیں گے یہ؟ اس کے لہجے میں اب کی بار بھیگا پن محسوس کرتے وہ اپنا ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی بیوی شادی سے پہلی رات اپنے ٹیڈی بیئرز کے لیے رو رہی تھی، جبکہ اکیلے کیسے سوئیں گے والی بات پہ اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے ان ٹیڈی بیئرز کو گھورا تھا، تو جو ان دونوں کے درمیان اپنا آپ اڑا رہے تھے۔ اچھا آ جاؤ۔ ہار مانتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا گیا، جو جھجکتی ہوئی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ اپنے بازو پر اس کے سر کو رکھتا وہ دوسرا ہاتھ اپنے سر کے نیچے ٹکا گیا، جب علینی نے دھڑکتے دل سے کروٹ بدلتے اپنے ٹیڈی بیئرز کو اپنے ساتھ لٹایا۔ اپنا رخ میری جانب کرو ورنہ میں ان کو پھینک دوں گا۔ حویلی میں صفِ ماتم بچھا ہوا تھا، ہر طرف آہو پکار جاری تھی۔ آج اس حویلی کے بڑے سپوت کی موت واقع ہوئی تھی۔ 2 دن پہلے اس حویلی میں شادیانے بج رہے تھے، وہیں اس موت نے ہر شخص کو غم کے گہرے سمندر میں دھکیل ڈالا تھا۔ آسام جا جو حویلی کا سب سے بڑا ثبوت تھا، آج اس کی مہندی تھی۔ 35 سالہ آسام شاہ نشے میں دھت گاڑی چلاتا اپنے حواسوں میں نہ ہونے کے باعث ایک خطرناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا اور وہیں موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ 1 دن بعد اس کی شادی تھی اور آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ پھر آنکھ اشک بار تھی سوائے ایک لڑکی کے۔ ہاں، وہ 17 سالہ معصوم لڑکی جو اس مرد کی ہونے والی دلہن تھی۔ اس کی آنکھیں پتھر تھیں اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلنا تو دور کی بات، آنکھیں نم تک نہ ہوئی تھی۔ ہر کوئی حیرت سے پردے میں چھپے اس نیلی آنکھوں والی حسین دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا، جس کا ہونے والا شوہر مر گیا تھا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہ تھا۔ لگتا ہے گہرا صدمہ لگا ہے لڑکی کو، کل ہی تو شادی تھی، سہاگن ہونے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔ اس طرح کی باتیں تھیں جو اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند ڈالی جا رہی تھی، مگر وہ ساکت تھی، بالکل ساکت۔ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ میں اس لڑکی سے شادی کیوں کروں گا؟ بھابھی سمجھا ہے اسے ہمیشہ، اور بات کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ ایسے کیسے شادی کر لوں میں اس کے ساتھ؟ کل ابھی اس گھر سے بھائی کی میت اٹھ رہی ہے اور آج آپ لوگوں کو میری شادی کی پڑ گئی ہے۔ For God's sake مجھے بخش دے۔ ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولتا وہ پوری حویلی کو گہرے سناٹے میں دھکیل گیا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کا سانس پھول گیا تھا، مگر اس کی اتنی لمبی چوڑی تقریر پر کسی کو فرق نہیں پڑا تھا۔ کچھ دیر میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہے، اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری جگہ زین کو اس کا دولہا بننا پڑے گا۔ قاسم شاہ کی روبدار آواز اس وقت حویلی کے ہر کونے میں گونج رہی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ زین ابھی محض 16 سال کا تھا اور وہ اس سے نکاح کروانا چاہتے تھے، اس لڑکی کا جو اس کے 35 سالہ بھائی کی منگ تھی۔ وہ اس کی ایج نہیں جانتا تھا، مگر اتنا معلوم تھا کہ اس کی عمر سے ہی اس کی شادی ہو رہی تھی۔ کیا آپ لوگوں کے اندر تھوڑی بھی انسانیت باقی ہے؟ غم و غصے کی شدت سے پھٹتے دماغ کے ساتھ بولتا وہ ایک پل کے لیے سب کو لرزا کر رکھ گیا تھا۔ نہیں، ہم میں انسانیت نہیں ہے، اور اگر ہم نے کہا ہے تو ہم واقعی میں اس کی شادی زین سے کر دیں گے۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا کسی چیز سے۔ قاسم شاہ کے شفاف لفظوں سے قارب شاہ کا اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹتے ہوئے آج اپنا کام تمام کر جائے گی۔ کب کرنا ہے نکاح وہ مان گیا تھا، وہ جانتے تھے وہ مان جائے گا۔ جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی مدحہ نے یہ الفاظ سنتے حیرت اور بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا وہ واقعی مان گیا تھا؟ کیا وہ اس لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہو گیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو اس کا تھا نا، پھر وہ کیسے کسی اور کی جھولی میں ڈالا جا سکتا تھا؟ یہ کی نہ میرے شیروں والی بات قاسم شاہ نے فخر سے سینہ چوڑا کرتے اس کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے جب وہ دونوں قدم پیچھے کی جانب لے گیا
مجھے نکاح کا وقت بتائیں۔ اس کے دو ٹوک انداز میں پوچھنے پر بات ختم کی۔ آج اور ابھی اسی وقت ہوگا۔ شہریار جا کر مولوی کو لے آؤ۔ بیگم آپ بھی جا کر ذرا اس لڑکی کو تیار کروائیں اور ایسا تیار کروائیے گا کہ ساری خفگی ساری ناراضگی بھلا دے۔ زمینی لہجے میں کہتے وہ صوفے پر اکڑ کر بیٹھے تھے۔ جب وہ اپنی ضبط کی تناب میں ٹوٹتی ہوئی محسوس کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ارادہ کولڈ شاور لے کر اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کا تھا۔ ایسے مت کرے نا مما، دیکھیں پلیز، مجھے نہیں کرنی اب شادی، وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی جا رہی تھی جب وہ اپنی بیٹی کے سسکتے وجود کو گلے سے لگا گئی تھی۔ میرا بچہ، پہلے بھی تو کرنی تھی نا، اب بھی کر لو، پہلے بھی تو خود کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا نا۔ شفق بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے کہا، جس پہ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ پہلے بھی نہیں کرتی تھی، اللہ جی سے بولا تھا کہ شادی نہیں کرنی، اللہ جی روک دیں، لیکن اب پھر سے میری شادی کروا رہی ہیں آپ۔ روتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے کارنامے بتاتی 2 پل کے لیے ساکت کر گئی۔ تمہیں شادی نہیں کرنی تھی آسام سے؟ انہوں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا تھا، جس پہ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ مگر کیوں؟ تم تو راضی تھی نا؟ شفق بیگم کی حیرت بے ساختہ تھی۔ ان کی بھابھی نے تو ان سے کہا تھا کہ وہ پوچھ کر آئی ہیں۔ علینے نے انہیں خود پوچھا ہے، وہ بالکل تیار ہے اس شادی کے لیے، تو کیا بھابھی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ مہتاب بیگم نے انہیں کہا تھا کہ وہ خود علینے سے اس رشتے کے بارے میں استفسار کریں گی، کیونکہ ماں کے سامنے شاید وہ جھجک کر کوئی فیصلہ نہ لے سکے۔ جبھی شفق بیگم نے اس کی بات سے متفق ہوتے یہ ذمہ داری انہیں سونپی تھی۔ شہرام بہت اچھا بچہ ہے، میرے ہاتھوں پلا بڑا ہے، تمہیں اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ہچکیاں بڑھتے وجود کو اپنے حصار میں لیتی وہ اس کو سمجھانے لگیں، جس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بری طرح مفلوج ہو چکی تھی۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکاح ہے۔ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتی وہ دل ہی دل میں مہتاب بیگم کی حرکت سوچتے پریشان تھی۔ ایسا کیوں کیا تھا انہوں نے؟ ان کی سمجھ سے باہر تھا یہ سب۔ اس کو واش روم کی جانب لے جاتے اسے فریش ہونے کی تلقین کرنے کے بعد وہ خود اس کے لیے جوڑا نکالنے لگی۔ ابھی کل اس حویلی سے ایک میت اٹھ رہی تھی اور آج ان کے بھائی صاحب ان کی بیٹی کی ڈولی اٹھوا رہے تھے۔ نکاح شروع ہونے والا تھا جب اس کا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ قارب شاہ کا دماغ اس کی ہچکیوں نے گھما ڈالا تھا، مگر فی الحال اسے خود پر کنٹرول کرنا تھا، کیونکہ یہاں سب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے خاندان کا تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ اس نے اب تک ایک نگاہ غلط اس لڑکی پر نہیں ڈالی تھی جو رو رو کر اپنا حشر کر چکی تھی۔ اگر وہ اس کو ایک نظر دیکھ لیتا تو باخدا یہ نکاح کبھی نہ کرتا۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتا جب اس کے کانوں میں مولوی کی آواز گونجی تھی۔ وہ مولوی کے قبول ہے پوچھنے پر بھی ان ہچکیوں سے روتا دیکھ پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کے ساتھ بھی زبردستی کر رہے تھے اور یہ سوچ ہی اس کا دماغ ہلا رہی تھی۔ جبکہ مزید کچھ ہی دیر میں وہ علینے فہام درانی سے علینے قارب شاہ بن گئی تھی۔ ایسے ہی قارب شاہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے اپنے بھائی کی منگ کو اپنی نکاح میں لیا تھا، اور نکاح ہوتے ساتھ ہی وہ قہر آلود نگاہ اپنے ماں باپ پر ڈالتا بنا اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھے حویلی کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ یہ تھی شاہ حویلی، جو شاہوں کی جدی پشتی حویلی تھی۔ کئی ایکڑ پر پھیلی یہ حویلی سفید پتھروں سے بنی تھی۔ اس حویلی کی خوبصورتی یہ پتھر تھے جن سے اسے سجایا گیا تھا، جبکہ انہی پتھروں کے ساتھ اس حویلی والوں کے دل جڑے تھے۔ ان کے دل بھی کچھ ایسے ہی پتھر تھے۔ اس حویلی کے سردار آغا سلمان شاہ تھے، جن کی اہلیہ فرحانہ سلمان شاہ تھی۔ سردار سلمان شاہ اور فرحانہ شاہ کے 3 بچے تھے۔ بڑے بیٹے قاسم شاہ، چھوٹے بیٹے احمد شاہ اور سب سے چھوٹی بیٹی شفق شاہ۔ قاسم شاہ کی شادی مہتاب شاہ سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا آسام شاہ جو تقریباً 35 سال کا تھا، نشے کا پجاری، بری صحبت اور رہنے والا آسام شاہ۔ اس کے بعد تھا قارب شاہ، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اور اس علاقے کا ہونے والا اگلا سردار 29 سالہ قارب شاہ۔ جہاں وجاہت سے بھرپور تھا، وہیں اس کے غصے سے ہر شخص خوف کھاتا تھا۔ وہ ہر انسان کے آگے ڈٹ جاتا تھا سوائے اپنے ماں باپ کے۔ اس کے لیے اپنے ماں باپ نے حد اہم تھے۔
وہیں ماں باپ جو اسے زبردستی اس رشتے میں باندھ چکے تھے۔ اس کے بعد سے احمد شاہ جن کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، مگر ان کی بیوی جلدی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا زین شاہ جو محض 17 سال کا تھا، اور اس کے بعد تھی شفق خاتون جن کی شادی ان کی پسند سے ان کے کلاس فیلو فہام درانی کے ساتھ ہوئی تھی۔ ڈھیروں جائیداد کا اکلوتا وارث فہام درانی آغا سلمان شاہ کو بے حد پسند آیا تھا۔ ان کی نظر اس کی دولت پر تھی، اور وہ تھا بھی اکلوتا، تو یقیناً سارا کچھ ان کی بیٹی کا ہی تھا، اور اگر بیٹی کا نہیں تو بیٹی کے بچوں کا۔ مزید کچھ عرصے بعد ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فہام درانی نے علی نے فہام درانی رکھا، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد فہام درانی کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کی خبر سننے کی دیر تھی کہ آغا سلمان اپنی بیٹی کو بہلا پھسلا کر حویلی لے آئے، لیکن وہ حویلی کے ایک الگ حصے میں رہتے تھے جہاں کسی کا بھی آنا جانا ممنوع تھا۔ وجہ تھی ان کی بیٹی کی بے پردگی۔ وہ اپنی بیٹی کو بے حد سب کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، جبھی وہ ماں بیٹی حویلی کے ایک الگ حصے میں رہتی تھی، جبکہ اب آغا سلمان کی اور ان کے بڑے بیٹے قاسم شاہ کی نظر علینے کی جائیداد پر تھی جو فہام کے مرنے کے بعد ساری کی ساری اس کی ہو چکی تھی۔ سلمان شاہ نے قاسم شاہ سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے بڑے پوتے کا رشتہ علی نے فہام درانی سے کرنے کا سوچا تھا تاکہ ان کی جائیداد گھر سے باہر نہ جا سکے اور یہ کروڑوں اربوں کی جائیداد ان کے خاندان کا حصہ بن جائے۔ جائیداد کی لالچ میں وہ یہ بھی نہ دیکھ پائے کہ ان کا پوتا علینے سے کس قدر عمر میں بڑا ہے، نہ ہی انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ ان کا پوتا نشئی ہے، اور وہ لڑکی جو محض 17 سال کی ہے ایک باپردہ اور نیک لڑکی ہے جس نے خود کو محض اپنے محرم کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ اس کے سر پہ بس دولت کی ہوس سوار تھی، اور تبھی اللہ نے اس کی ہوس کو ان کے پوتے کی موت کے ذریعے مٹایا تھا، مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا اور اس کا نکاح اپنے چھوٹے پوتے کے ساتھ کر دیا۔ انہوں نے اپنے جوان بیٹی کی موت کا بھی خیال نہ کیا تھا۔ انہیں محض جائیداد کا خوف تھا کہ یہ جائیداد ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، اور آج اپنے پوتے کے حوالے اس لڑکی کو کر کے وہ خود کو بے تحاشا پرسکون محسوس کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف قارب شاہ اپنے باپ اور دادا کی اس چال سے انجان اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی، بلکہ اسے زبردستی اس کی زندگی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ وہ سیدھا ڈیرے پر آیا تھا، اور اس وقت بس اس کے دماغ میں آگ کی تپش تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے ابھی اندر قدم رکھا ہی تھا جب اس کے سب دوستوں نے اس کو پھول پہنانے شروع کیے۔ پیچھے ہٹو سالو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کو خود پر چڑھائی کرتے دیکھ وہ ان کو دور دھکیلتے ہوئے بولا۔ اس کا موڈ بے حد آف تھا، اور اس پر تضاد ان سب کا یوں دھاوا بولنا۔ بے غیرت آدمی، ہمیں اکڑ دکھا رہا ہے، ہمیں جو بچپن سے اب تک تمہیں پالتے آئی میں تمہارے ہاتھوں پلتے آئے ہیں۔ سارم نے ڈرامیٹک لہجے میں کہتے اس کو لتاڑنا چاہا، جب پالنے والی بات پر اس کی زبان تھوڑی سی پھسل گئی، جس کو قارب شاہ کی گوری واپس ٹریک پر لے آئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم سب یہاں؟ اس نے ایک نظر ان سب کے خفا خفا چہروں پر ڈالتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ تمہارے نکاح میں تو شامل ہو نہیں سکے، سوچا میت کو جنازہ ہم خود دے دیں۔ اب کی باری طنزی آواز حیدر کی جانب سے آئی تھی جو اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اوہ، تو تم لوگوں کو بھی خبر مل گئی؟ اس کے چہرے پر کربناک مسکراہٹ پھیلی۔ جب اس پھیلتی مسکراہٹ میں درد دیکھتے وہ سب تڑپے تھے۔ کیا ہوا شاہ؟ سب سے پہلے حیدر اس کی جانب بڑھا، جس نے پیچھے کو ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موندی۔ اس کا سر اس وقت صوفے کی پشت پر ٹکا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، بس ہار گیا میں، ہارے ہوئے لہجے میں کہتا وہ اپنی ٹانگ کو ہلکا ہلکا جھلانے لگا۔ کون پیدا ہوا ہے جو قارب شاہ کو ہرا سکے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم نے اب کی بار اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے سوال کیا۔ ان سب دوستوں کی آپس میں جان بستی تھی، وہ ایک بھی شخص کو درد میں دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے، اور یہاں تو پھر ان کا سب کا لاڈلا قارب شاہ تھا۔ اس کی تکلیف پہ تو وہ حویلی کی اینٹ سے اینٹ بھی بجا دیتے تو غم نہ تھا۔ روایتوں کے آگے ہار گیا، باپ کے آگے ہار گیا۔ اس نے اپنے جواب مختصر کر دیے۔ صحیح سے بتانا کیا ہوا ہے؟ کل ابھی آسام بھائی کی میت اٹھی تھی اور آج تیرا نکاح۔ ہمیں لگا یہ سب مذاق ہے، مگر تیرا نکاح نامہ دکھایا تھا انکل نے، جس پر تیرے وہ سمیر سے سیکھے گئے الٹے سیدھے سگنیچر دیکھتے مجھے تو یقین آ گیا تھا، مگر انہیں نہیں۔ حیدر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ جما کر آخر میں شرارت سے کہا تھا۔ اس کا دل اس وقت بس اپنی جان سے پیارے دوست کو ٹھیک کرنے کا تھا۔ بکواس نہ کر، تیری شکل سے تو پیارے سگنیچر ہی ہے میرے۔ قارب شاہ نے آنکھیں کھول کر اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، جس پر وہ سب دل ہی دل میں مسکرائے تھے۔ بتانا کیسے ہوا نکاح؟
طلحہ کو محلے کی آنٹیوں کی طرح کسی طرف سے سکون نہیں مل رہا تھا۔ یار آسام بھائی کی منگ کے ساتھ کروا دیا نکاح میرا۔ آئی ڈونٹ نو وائی۔ تھوڑی دیر پہلے کا منظر یاد کرتا وہ آنکھیں میچتے ہوئے بولا، جب وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا واقعی؟ ان سب کے منہ سے بے ساختہ یہی الفاظ نکلے تھے، جس پہ قارب شاہ سر ہلا گیا۔ تو نے دیکھا بھابھی کو کیسی ہیں؟ حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا، جس پہ وہ سر نہ میں ہلا گیا۔ نکاح کے بعد فوراً یہاں آیا۔ نہیں جانتا کیسی ہے، کیا ایج ہے، کچھ بھی نہیں جانتا۔ محض یہ جانتا ہوں کہ پھپھو کی بیٹی ہے، جسے میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلتے ہوئے جواب دیا، جب ظالم نے اس سب کا موڈ آف دیکھتے نیا شوشہ چھوڑا۔ رکو، سٹیٹس لگا لینے دو، اس انگریزی مرغے کا ری ایکشن دیکھ کر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے وہ اپنا فون نکالتے کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ جب اس کے انگریزی مرغی کہنے پہ سب کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ نہ کر یار، قارب نے اسے منع کیا، مگر وہ ظالم ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ اگلے ہی لمحے وہ سٹیٹس ڈال چکا تھا، جس پر باقی سب نے ہنستے ہوئے اس کو شاباشی دی تھی۔ اب انتظار تھا تو اس لڑکی کے جل بھن کر شاہ تک پہنچنے کا۔ تو جانا بھابھی کے پاس، یہاں کیا کر رہا ہے؟ حیدر نے اس کے ہاتھ پکڑ کر سنجیدگی سے مشورہ دیا، جس پہ وہ اپنی آنکھیں وا کر گیا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ میرا اپنے ہی روم میں جانے کا دل نہیں کر رہا یار۔ وہ حیدر کے کاندھے میں منہ چھپاتا آسودگی سے بولا، جب باقی سب نے اس کی حالت پر لب بھینچے۔ اگر مجھے بھابھی کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں، اس سے پہلے طلحہ اپنی بات مکمل کرتا۔ قارب شاہ سے ٹوک گیا، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں تجھے، میں کافی ہوں اس کا خیال کرنے کو۔ تو میرا کر، حیدر کے کاندھے سے سر اٹھا کر بولتا۔ وہ لہجے میں بے حد خفگی سموئے بولا تھا، جبکہ باقی سب نے اس کی پوزیسونیس پر اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ ابھی کی یہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتا، اور بنا جانے ہی وہ اس کے لیے اتنا پوزیسو ہو رہا ہے۔ جان جاتا تو کیا کرتا، اور جب جان جائے گا تو کیا کرے گا؟ حیدر لوگ یہ سوچ کر ہی جھرجھری لے گئے۔ اچھا چل جا گھر جا، کل ہمارے ساتھ رہ لینا، آج تیرا جانا ضروری، ساری زندگی اپنے کمرے سے محروم تو نہیں رہ سکتا نا تو۔ قصور ان کا بھی کوئی نہیں تھا، جب تیری نہیں سنی کسی نے تو ان کی کیسے سن سکتا تھا کوئی؟ حیدر نے اس کے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کرتے اسے پیار سے پچھ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا اسے ٹریٹ کیسے کرنا ہے، یہ بندہ محبت کی زبان سمجھتا تھا۔ جب حیدر کی بات پر قارب شاہ کو اس کی سسکیاں یاد آئی تھیں، وہ کیسے سسکیوں سے رو رہی تھی، نہ جانے اب کیا حال ہوگا اس کا۔ یہ سوچ کر ہی وہ اپنے جگہ سے اٹھا تھا۔ کدھر؟ سب نے بے ساختہ ایک زبان ہوتے پوچھا۔ حویلی جا رہا ہوں، سنجیدگی سے کہتا وہ اپنا قدم باہر کی جانب بڑھا گیا، جبکہ پیچھے سے سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ ان کی ہوٹنگ کی آواز سنتا وہ 2 پل کے لیے مسکرایا تھا، مگر اگلے لمحے وہ مسکراہٹ اس کے لبوں سے یوں جدا ہو گئی تھی جیسے ان لبوں نے کبھی مسکرانا سیکھا ہی نہیں تھا۔ حویلی پہنچتی اس کا سامنا کسی سے نہیں ہوا تھا۔ ڈائریکٹ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے بے ساختہ نگاہ یہاں وہاں گھمائی تھی، مگر اندھیرے کے باعث وہ کچھ نہ دیکھ سکا۔ بیڈ کی سائڈ لیمپ کی روشنی میں اسے کچھ نظر آ رہا تھا، مگر جو اسے نظر آ رہا تھا اتنا کافی نہیں تھا۔ 2 قدم آگے بڑھاتے اس نے بے ساختہ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا۔ دل یہ عمل کرتے ہوئے کئی بار رک کر دھڑکا تھا، اور کافی شدت سے دھڑکا تھا۔ جب لائٹس آن ہوتے ہی اس کی نگاہ بیڈ پر سوئے وجود پر گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی خود کو اوپر مکمل بلینکٹ لے کر سوئی ہوئی تھی۔ 2 قدم آگے ہونے پر اسے احساس ہوا محترمہ اکیلی نہیں سوئی، بلکہ ان کے ساتھ 2 ادر ٹیڈی بیئر بھی پڑے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہوا، ایک میچیور لڑکی اپنے ساتھ ٹیڈی بیئر لے کر کیسے سو سکتی ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بلینکٹ کھینچا، جب اگلے ہی پل وہ ساکت ہو گیا۔ وہ کوئی میچیور لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک بچی تھی، کوئی 17-18 برس کی بچی۔ قارب شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا اس کے بھائی کی شادی اس 17 سالہ لڑکی سے کروائی جا رہی تھی؟ واقعی؟ وہ اب تک بے یقین تھا۔ اسے لگا شاید سونے والی کو غلطی لگ گئی، کیونکہ اس کے بھائی کی ہونے والی بیوی تو وہ اب تک بے یقین تھا۔ اسے لگا شاید سونے والی کو غلطی لگ گئی، کیونکہ اس کے بھائی کی ہونے والی بیوی تو پردہ کرتی تھی، اور یہ لڑکی تو بنا دوپٹے کے سو رہی تھی۔ اور اب تک کشمکش میں تھا، جب اگلے ہی لمحے علینے نے اپنی مندی آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا تو سامنے ہی قارب شاہ کو دیکھتے ہوئے ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کون ہو تم؟ اس کی نیند کے خمار سے بھری سرخ ڈوروں والی آنکھیں دیکھتے
بے ساختہ اس سے سوال کر گیا۔ علی نے فہام دورانی اٹک اٹک کر اپنا نام لیتی وہ قارب شاہ کے سارے شکوک و شبہات ختم کر گئی۔ نکاح نامے پر بھی تو یہی نام لکھا تھا۔ تمہاری شادی اعظم بھائی سے ہونے والی تھی؟ یہ سوال اس نے کس دل سے پوچھا تھا یہ محض قارب شاہ ہی جانتا تھا۔ ہاں، اس بات میں سر ہلاتی وہ جس بات کی تصدیق کر گئی۔ قارب شاہ کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا مگر وہ چاہ کر بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن تم تو پردہ کرتی تھی۔ وہ اب بھی بے یقین تھا جب اس کے سوال پر علینے کی نیند میں ڈوبی نظریں اس کی جانب اٹھی۔ ہاں، میں اب بھی کرتی ہوں۔ اب کی بار پھر سے سر ہلاتی تصدیق کی گئی جس پر وہ بے چین ہوا۔ تو پھر میرے سامنے ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اسے خود سے حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اسے کیسے بچکانہ سوالات پوچھ رہا تھا۔ مما نے کہا آپ میرے محرم ہیں، محض آپ کے سامنے میں اپنا پردہ کھول سکتی ہوں، جبھی میں نے اس وقت آپ کے سامنے بے پردہ ہوں۔ شوہر سے پردہ کون کرتا ہے بھلا؟ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی وہ اپنی ماں کی بات کے رٹے رٹائے طوطے کی طرح اس کے گوش گزار کر گئی تھی۔ جب اس کی معصومیت میں ڈوبی آواز سنتا وہ اس کا دل 2 پل کے لیے بے اختیار ہوا تھا۔ اچھا، تو تمہیں اعظم بھائی سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بات کرے، مگر اس کے ساتھ کی جانے والی گفتگو سے سکون سا دے رہی تھی۔ تھا زور زور سے اس بات میں ہلاتی اس کو سچ بتا گئی۔ کیا مسئلہ تھا؟ قارب ہمہ گوش ہوا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس سے کیا مسئلہ تھا آخر۔ وہ گندے تھے، اس کے لہجے میں اپنے آپ خوف سے مٹایا۔ کیا مطلب؟ قارب کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ وہ 1-2 دفعہ ہمارے پورشن میں آئے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ نقاب کھولو، اور وہ کہتے کہتے بے ساختہ رک گئی اور اس کے قارب کی سانسیں چھینی تھی۔ اور کیا؟ اور اسے بے چینی سے گویا ہوا۔ اور کہتے تھے ان کو کس کروں؟ اپنی آنکھیں میچتی وہ شرم سے انار ہوتی ہوئی یہ الفاظ ادا کر گئی جبکہ قارب شاہ کی آنکھوں میں خون اترا۔ اس کا دل کرا تھا ایک دفعہ پھر سے اپنے مرے ہوئے بھائی کو زندہ کرے اور سے خود اس کو مارے جس معصوم سی بچی کی معصومیت ختم کرتا رہا تھا۔ چھوڑو اسے، وہ اب نہیں رہا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ نکاح کے وقت اس قدر کیوں رو رہی تھی؟ قارب نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے اس سے استفسار کیا۔ جو وہ وقت یاد کرتی تھوڑی آبدیدہ ہوئی۔ مجھے لگا آپ بھی ان کے جیسے ہوں گے، لیکن پھر سب نے بہت سمجھایا اور آپ بھی کتنی دیر روم میں نہیں آئے تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ ویسے نہیں ہیں، آپ تو اچھے ہیں۔ اپنی انگلیوں سے بیڈ پر ڈیزائن بنا کر بولتی اس کو بے حد پیاری لگی تھی۔ ساری خفگی، ساری بیزاری دور جا سوئی۔ یہ لڑکی اسے بے حد اٹریکٹیو لگی تھی اور یہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس کی ٹیڈی بیئرز کی جانب ایک نگاہ ڈالتا وہ سوال کرنے لگا۔ جب وہ مسکراتی ان دونوں کو سینے سے لگا گئی۔ یہ دونوں میرے ساتھ سوتے ہیں، میرے بیبیز، سکون سے آنکھیں موند کر کہتی وہ قارب شاہ کے چہرے پر حیرانگی کے تاثر چھوڑ گئی۔ بیبیز؟ اس نے جیسے یقین دہانی چاہی۔ جی بالکل، یہ دونوں میرے بیبیز ہیں اور اب سے آپ کے بھی بیبیز ہیں۔ قارب کا نرم رویہ اسے کافی حد تک اس کے ساتھ گول میل گیا تھا۔ جب اس کی بات پر وہ اللہ اکبر کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں میڈم، مجھے نہیں چاہیے یہ پتلے، مجھے جب بیبیز چاہیے ہوں گے میں خود لے لوں گا، انہیں تم ہی رکھو۔ اپنی واسکٹ اتارتا اس کے منہ کی طرف پھینکتا وہ واش روم کی جانب بڑھتے ہوئے اس کو دیکھتے زومائنی لہجے میں بولا جس پہ وہ اپنے چھوٹے سے ماتھے پر بل سجا گئی۔ اتنا غصہ؟ اس کے یوں دیکھنے پر قارب نے ہنستے ہوئے پوچھا جس پر وہ منہ بسوڑتی پیچھے کو ٹیک لگا گئی۔ بیبیز تو گرلز کے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ غصے والی بات کو اگنور کرتے اس نے اپنی معلومات میں اضافگی چاہی تھی جس پر وہ 2 پل کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ گرلز جہیز میں لے کر آتی ہیں کیا؟ اور میں گرل نہیں تو کیا ہوا؟ میرے پاس گرل ہے تو صحیح، وہ دے دے گی مجھے۔ پہلے جملوں کو طنزیہ لہجے میں کہتا آخر میں پھر سے اس کا لہجہ معنی خیز ہوا۔ کون سی گرل آپ کے پاس؟ قارب کو نہیں لگتا تھا کہ اس نے آج تک اس قدر تحمل سے کسی کے سوالات کا جواب دیا ہوگا۔ میرے پاس آنے تک ان سب چیزوں کو الگ کر کے رکھو، مجھے بیڈ پہ پھیل کر سونے کی عادت ہے۔ مختصر سا جواب دیتا وہ آخر میں اس کو کہتا دروازہ ٹھک سے بند کر گیا۔ جب علینے نے دروازے کو گھورا جبکہ اس کی پھیل کر سونے والی بات پر وہ بیڈ کا جائزہ لینے لگی۔ ہائے اللہ جی، اتنے تو بڑے ہیں، اگر میں نیچے آ گئی ان کے تو؟ یہ سوچ کر ہی وہ 2 منٹ میں بیڈ سے نیچے اتری تھی۔
اب اس کا اور اس کی بیبیز کا رخ کاؤچ کی طرف تھا جس پہ وہ سکون سے پوری آ سکتی تھی، مگر جو شخص اندر موجود تھا کیا وہ اسے کاؤچ پر قبول کرتا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ ہی دیر میں واش روم سے باہر نکلتے اس نے حیرت سے استفسار کیا، جس پر وہ ڈر کر اپنی جگہ سے اچھل کر بیٹھی۔ آپ کو بلانے کی تمیز نہیں ہے؟ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کی جانب خفگی سے دیکھتی بولی۔ نہیں، مجھے نہیں ہے تمیز۔ شرافت سے بیڈ پر واپس آؤ۔ وہ جس لڑکی کو دیکھنے سے پہلے پاگل ہو رہا تھا اب اس کے بیڈ پر غیر موجودگی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کیوں آؤ؟ آپ پھیل کر سو جائیں۔ اس نے اس کی بات کو کسی خاطر میں نہ لایا، جبکہ قارب شاہ تو اس لڑکی کی زبان درازیاں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اتنی لمبی زبان تمہاری شروع ہی سے تھی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوئی ہے۔ اس نے بھی سچائی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس کے اتنے سیدھے جوابوں پر قارب شاہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ اپنے بیبیز کو کاؤچ پر سلاؤ اور خود یہاں آؤ فوراً۔ بیڈ کی جانب قدم بڑھاتا وہ جس طرح سے بولا تھا علینے نے اسی طرح سے سنا۔ بالکل بھی نہیں تھا۔ مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ دونوں کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی جانب قدم بڑھا گئی۔ جب قارب شاہ نے اسے گھورا وہ واقعی ایسا ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے وہ دونوں واقعی اس کے اپنے بچے ہوں۔ میں سلا لوں گا، رکھ کر آؤ انہیں۔ تکیہ سیٹ کرتے وہ اس کو انگلی اٹھا کر کاؤچ کی جانب اشارہ کرتا حکم دیتے ہوئے بولا۔ سونے دینا پلیز، وہاں اکیلے کیسے سوئیں گے یہ؟ اس کے لہجے میں اب کی بار بھیگا پن محسوس کرتے وہ اپنا ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی بیوی شادی کی پہلی رات اپنے ٹیڈی بیئرز کے لیے رو رہی تھی، جبکہ اکیلے کیسے سوئیں گے والی بات پر اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے ان ٹیڈی بیئرز کو گھورا تھا جو ان دونوں کے درمیان اپنا آپ اڑا رہے تھے۔ اچھا آ جاؤ۔ ہار مانتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا گیا، جو جھجکتی ہوئی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ اپنے بازو پر اس کے سر کو رکھتا وہ دوسرا ہاتھ اپنے سر کے نیچے ٹکا گیا۔ جب علینے نے دھڑکتے دل سے کروٹ بدلتے اپنے ٹیڈی بیئر کو اپنے ساتھ لٹایا۔ اپنا رخ میری جانب کرو ورنہ میں ان کو باہر پھینک دوں گا۔ اس کے لہجے میں صرف دھمکی تھی اور اتنا سنجیدہ لہجہ تھا کہ علینے کو اوپر ہو کر دیکھنا پڑا۔ آیا وہ مذاق کر رہا ہے یا نہیں؟ پھر ان کو آپ کے اوپر سلا دوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اس کی پھینکنے والی دھمکی سے وہ کافی حد تک ڈر چکی تھی۔ واٹ دا ہیل؟ میں بھالوؤں کو ٹیڈی بیئرز کو اپنے اوپر سلاؤں گا؟ دماغ خراب نہیں ہے میرا؟ اس کا تو جیسے دماغ ہی گھوم گیا تھا، جبکہ اس کی بلند آواز پر وہ جلدی سے اس کے سینے میں منہ چھپاتی آنکھیں موند گئی۔ اس کی حرکت پر قارب شاہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا اور سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ کیسی جھنجھلاہٹ اور کہاں کی جھنجھلاہٹ! وہ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا سر اٹھاتے نظریں جھکائے اسے دیکھا تھا، جو اس کی شرٹ کی مٹھیوں میں بھیجے گہرے گہرے سانس لیتی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ چلو کسی طرح ہی صحیح، قابو تو آئی تھی میڈم۔ اسی سوچ سے وہ بھی انہیں آنکھیں مونتا نہ جانے کب نیند میں گم ہوا۔ مگر جو بھی تھا، آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ اس کا اندازہ اسے صبح ہونے والا تھا۔ ان کی شادی کو کچھ مہینے ہو چکے تھے۔ علینے نے اپنی اسٹڈی کو ان لائن کنٹینیو کر لیا تھا۔ قارب شاہ نے اس پہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں لگائی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اپنی حدودیں جانتی ہے۔ کہنے کو وہ 17 سال کی تھی مگر بے حد سمجھدار تھی۔ آج بھی معمول کی ہی طرح ایک دن تھا۔ ان دونوں کو آج آغا سلمان شاہ کے کسی دوست کے گھر شادی پر جانا تھا، جس کی وجہ قارب شاہ حویلی جلدی لوٹ آیا تھا، مگر اسے اپنے کمرے میں نہ پاتے وہ اس کو آوازیں دیتا سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس کی نگاہ اپنی ماں پر پڑی۔ مما، علینے کی طرح وہ ان کی جانب بڑھتا ان سے پوچھنے لگا، جس پر انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا۔ کبھی بیوی سے ہٹ کر بھی کچھ دیکھ لیا کرو۔ تمہاری شادی کیا کروا دی؟ اس لڑکی نے تو تمہیں اپنے پیچھے ہی لگا دیا۔ مہتاب شاہ نے اپنے بیٹی کی جانب دیکھتے زہر اگلا جب وہ حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا بلند آواز ہوا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، جب دیکھو تب بیوی۔ میاں اس گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، ان کی زبان کا زہر کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ قارب آپ کب آئے؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں کو کوئی ٹھیک سا جواب دیتا اپنے پیچھے سے اس کی معصوم آواز سنتا مسکراتے ہوئے پلٹا۔ بس ابھی ابھی آیا۔ کہاں تھی تم؟ اس کی جانب قدم بڑھاتا اپنے گلے سے لگاتا ماتھے پہ لب رکھتے پوچھنے لگا۔
یہ اس کا روز کا معمول تھا، آفس جاتے ہوئے اور آفس سے اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر اسے گلے لگانا، جبکہ اس کا یہ انداز علینے کو بھی کافی بھاتا تھا۔ میں مما کے پاس گئی تھی ڈریس سلیکٹ کرنے، پر کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا، منہ بسور کر بولتی۔ اسے بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ ہاں چلو میں کرتا ہوں تمہارے لیے ڈریس سلیکٹ، پہلے بتاؤ کھانا کھایا؟ اس کے کاندھے پر بازو رکھ کر پوچھتا اسے لیے اوپر کی جانب پڑ گیا، جبکہ مہتاب شاہ نے نفرت سے اس لڑکی کی پشت کو دیکھا جو ان کا بیٹا ہتھیا چکی تھی۔ ویسے کتنی عجیب بات تھی نا، اس لڑکی کے ساتھ شادی بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کروائی تھی، اور اب اپنے ہی بیٹے کو بسا ہوا گھر دیکھ کر وہ حسرت میں ڈوبی ناگن کی طرح پاگل ہو رہی تھی۔ مال چلے؟ تمہیں کچھ جولری دلا دیتا ہوں۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں بیٹھے تھے جب قارب نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے محبت سے لبوں سے لگاتے پوچھا، نہیں میں جولری کا کیا کروں گی، میں تو حجاب میں ہوں گی نا۔ اپنی عقل کے مطابق ایک اچھا سا جواب دیتی وہ قارب شاہ کو متاثر کر گئی۔ ہاں ہوگی، لیکن میں جولری تمہیں فنکشن میں پہننے کے لیے نہیں لے کر دے رہا بیبی۔ اس نے معنی خیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ اس کی بات کا مطلب تو شاید نہ سمجھی، مگر لفظ بیبی پہ اس کا چہرہ گلاب ہوا، جو اس وقت قارب شاہ کی نظروں سے اوجھل تھا، کیونکہ محترمہ نقاب لگائے ہوئے تھی۔ تو پھر کس لیے؟ لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں پوچھتی وہ قارب شاہ کو بے حد پیاری لگی تھی۔ تم جب رات کو روم میں آؤ گی تو obviously مجھے پہن کر دکھانا تم۔ اس کے ہاتھوں کی 5 انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا وہ جس محبت سے بولا، علی نے اس کو انکار نہ کر سکی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ ایک اچھی بیوی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی ہر بات پر سر ہلا گئی۔ جب اس کی فرما برداری پر قارب شاہ کا دل کیا اس کا منہ چوم لے، وہ اپنی انہی اداؤں سے اسے زیر کر چکی تھی۔ ایک تو حسین، اوپر سے فرما بردار، واللہ وہ جتنا اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ ہنستے ہوئے دل میں سوچتا وہ اس پر بھی وقتاً فوقتاً نگاہ ڈال رہا تھا جو باہر کے نظاروں میں گم اسے بھولی ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھو، باہر کیا دیکھ رہی ہو؟ قارب شاہ نے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے جس شدت سے کہا۔ علینے کی پلکیں بے ساختہ لرزی تھی۔ کچھ نہیں، بس میں ایسے ہی، لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہتی وہ اپنا رخ اس کی جانب کر گئی۔ جب قارب شاہ نے گاڑی میں سانگ پلے کرتے اپنے اور اس کے سفر کو یادگار بنانا چاہا، ذرا ذرا بہکتا ہے مہکتا ہے آج تو میرا تن بدن، میں پیاسا ہوں مجھے بھر لے اپنی باہوں میں۔ گانے کے بول شروع ہوتے ہی علینے نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو خود بھی ان لفظوں کے ساتھ ساتھ سر ہلاتا یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ وہ علینے کی اپنی جانب اٹھی ہوئی نظریں محسوس کر چکا تھا، مگر فی الحال انہیں اگنور کیے مسکراہٹ دباتے گانے کے بول دہرانے کو بہتر سمجھا۔ سردی کی راتوں میں ہم دونوں ہوں ایک چادر میں، ہم دونوں ہوں اور کوئی بھی نہ ہو اس گھر میں، ذرا ذرا بہکتا ہے مہکتا ہے آج تو میرا تن بدن، میں پیاسا ہوں مجھے بھر لے اپنی باہوں میں۔ وہ بے باکی سے الفاظ دہراتا جا رہا تھا جب علینے نے ہاتھ مارتے شرم سے سرخ چہرے لیے گانا بند کرتے اس کو گھور کے دیکھا۔ توبہ ہے، اتنا واہیات گانا میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا۔ اس کی نہ سمجھی نظروں میں آنکھیں گاڑ کر بولتی اسے قہقہ لگانے پر مجبور کر گئے۔ اس میں واہیاتی کیا تھی ڈارلنگ؟ اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں سے دبوچتا وہ مزے سے پوچھنے لگا۔ جب علین نے چہرہ دوسری جانب موڑا، اس کو یوں شرماتے دیکھ قارب شاہ کو مزہ آ رہا تھا۔ جبھی وہ دوسرا سانگ پلے کر گیا، اب کی بار گانے کے بے باک بول سنتے علینے کا چہرہ شرم کے بجائے غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آپ یہ واہیاتی بند کر رہے ہیں یا میں گاڑی سے اتر جاؤں؟ لال بھبو کا چہرہ لیے وہ غرائی تھی جب قارب شاہ کا کہکہ لگاتا والیوم اور تیز کر گیا۔ اس کو چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا، جبکہ باقی راستہ دونوں کا یوں ہی لڑتے جھگڑتے گزرا۔ نہ میوزک قارب شاہ نے بند کیا اور نہ علینے قارب نے اسے ڈھنگ سے چلنے دیا۔ وہاں پہنچتے ہی علینے کو جو خبر ملی اس نے اس کے ہاتھ پیر پھلا دیے۔ کیا مطلب قارب، یہاں ہمیں روم نہیں ملے گا؟ اس کا چہرہ مکمل روحانسا ہو چکا تھا، جبکہ قارب شاہ نے اس کا چہرہ دیکھتے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایسا نہیں ہوگا کچھ بھی، میں کرتا ہوں کچھ۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا اسے تسلی دینے لگا، جبکہ اس کا دل خود بھی پریشان ہوا۔ جس گھر میں وہ آئے تھے یہ کافی چھوٹا گھر تھا جہاں بے تحاشا مہمان تھے۔
جبھی لڑکیوں کو ایک جانب رہنا تھا اور لڑکوں کو دوسری طرف۔ ابھی کے علینی کی وہاں ایک دو لڑکیوں سے اچھی دوستی بھی ہو چکی تھی، مگر وہ قارب کے بغیر کبھی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہی حال قارب شاہ کا تھا۔ وہ نکاح والی رات سے لے کر اب تک اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ایسے اچانک ان کا یوں الگ ہونا اسے کسی صورت نہیں برداشت۔ اگر وہ جانتا کہ ایسا ہوگا وہ کبھی علینے کو یہاں لے کر نہ آتا، اسے اپنے دادا کو کال میں لائی، مگر انہوں نے اٹھانے کی زحمت بالکل نہیں کی۔ مزید کچھ جد و جہد کرنے پر بھی جب کچھ نہ ہوا تو وہ علینے کے قریب جاتا، اس کا بازو پکڑتے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ہم یہاں رہیں گے ہی نہیں۔ عجیب، پہلے بتایا ہوتا تو میں یہاں ہرگز نہ لاتا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا جا رہا تھا جب ایک آدمی اس سے غلطی سے ٹکرایا۔ ارے صاحب، معاف کیجیے گا، وہ گاؤں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تبھی میں تھوڑا جلدی میں تھا۔ اس نے معافی مانگتے اپنے قدم آگے کو بڑھانے چاہے جب قارب شاہ نے اس سے روکا۔ کیا حالات خراب ہو رہے ہیں؟ تم بتا سکتے ہو مجھے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ بیٹھا۔ وہ شاید اس آدمی کی مدد کرتا تو وہ قارب شاہ کو کوئی کمرہ ڈھونڈ دیتا جہاں وہ آج کی رات گزارتے، کیونکہ ابھی کافی رات ہو چکی تھی اور ایسے میں قارب کو علینے کے ساتھ سفر کرنا ٹھیک نہ لگا۔ یہاں کا راستہ بھی بے حد خراب تھا اور سفر بھی لمبا تھا۔ صاحب کے گاؤں کے راستے پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، بس وہی پڑا ہے۔ تبھی چودھری صاحب کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ اسے جلدی جلدی سے بتا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جب قارب شاہ کے ماتھے پر بل پڑے، مطلب وہ جس راستے سے گزر کر جانے والے تھے وہ خطرناک تھا۔ وہ اکیلا ہوتا تو کبھی نہ رکتا، مگر علینے کی موجودگی میں وہ ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کیا کریں گے اب ہم؟ علینے نے خوف زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب قارب شاہ نے اسے گلے سے لگاتے اس کی پشت کو تھپ تھپایا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ آج کی رات تم لڑکیوں کے ساتھ رہ لو جو تمہاری دوستیں ہیں، کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس کے کان میں سرگوشی نما سی آواز میں وہ بولتا، ساتھ ساتھ اس کے سر پر لب بھی رکھ رہا تھا۔ لیکن میں آپ کے بغیر کیسے سوں گی قارب؟ اس کے سینے سے سر اٹھا کر معصومیت سے پوچھا۔ جب قارب شاہ نے بے بسی سے اسے دیکھتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ مجبوری ہے نہ جانے قارب، صبح ہم فرسٹ ٹائم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی جو دیکھتے علینے کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ جبھی وہ سر ہلاتی اندر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ وہ قارب شاہ کو بے بس نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کو اندر کی جانب بڑھتے دیکھ وہ سخت سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود بھی اپنا قدم مردان خانے کی جانب بڑھا گیا۔ اس کا دل تو بے حد ڈرا ہوا تھا، اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی یہاں پر آ کر نہ رکتا۔ اس وقت چھت پر چارپائی پر لیٹا آسمان پر چمکتا چاند دیکھ رہا تھا۔ نیچے جگہ ختم ہو چکی تھی، جبھی اس کی اور کچھ لڑکوں کی چارپائی اوپر چھت پر چڑھائی گئی تھی۔ جب وہ آتے ہوئے علینے سے ملتے اسے خبر کرایا تھا کہ وہ اسے نیچے نہ ڈھونڈتی رہے، وہ چھت پر سونے جا رہا ہے۔ وہ الگ بات تھی کہ نہ نیند اسے آ رہی تھی نہ علینے کو۔ کروٹ پر کروٹ بدلتی وہ پاگل ہو رہی تھی جب بے بسی کے احساس سے رونے لگی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، اس نے دل ہی دل میں روتے ہوئے اپنا پیر زمین پر مارا تھا۔ ایک نظر سب کی جانب دیکھتی شوق ہوئی۔ سب لوگ ایک دوسرے پر چڑھے اس طرح سو رہے تھے جیسے وہ کوئی جانور ہو۔ اپنے گھبراتے دل پر ہاتھ رکھتی وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ مدھم سی روشنیوں میں ڈوبا ہوا وہ گھر اس وقت بالکل خاموش تھا۔ باہر کی ہوا میں گہرا سانس خارج کرتے اس نے ایک پرسکون سانس اپنے اندر کھینچا۔ جب اس کی نگاہ سیڑھیوں پر پڑی تو بے ساختہ قارب کے الفاظ اس کے ذہن میں ڈگمگائے۔ وہ اوپر سویا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ اوپر کی جانب قدم بڑھا گئی، جبکہ چہرے پہ نقاب اب بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ مطمئن نہیں تھی کہ اوپر صرف قارب ہیں یا مزید لڑکے۔ جب ہی نقاب کرنا ضروری سمجھا، چھت پر پہنچتے اس کی نظر وہاں رکھی چارپائیوں پر پڑی۔ وہ ایک چارپائی نہیں تھی بلکہ کئی چارپائیاں تھیں۔ اب ان میں سے قارب کو کیسے ڈھونڈوں؟ روحانسی نظروں سے سب کو دیکھتی وہ بے بس تھی، جبکہ اپنی چارپائی پر لیٹا وہی قارب شاہ کی نظر بے ساختہ اس ہیولے پر پڑی تھی جو سیڑھیوں کے کنارے پہ کھڑا انہیں تک رہا تھا۔ تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھنے پر وہ جان گیا یہ ہیولا کون ہے۔ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ باقی کے سب لڑکے جیسے نشہ کر کے سوئے تھے، کسی کو بھی اس کے آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ وہ اس تک پہنچا، سرگوشی نما آواز میں بولتا۔ وہ بے حد بے تاب تھا جب اس کے سینے سے لگتی بے ساختہ رو دی۔
کیا ہوا میری جان؟ بتاؤ، مجھے پریشان کر رہی ہو۔ بتاؤ، کسی نے کچھ کہا؟ اس کی بےتابیاں عروج پر تھیں، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی مزید اس کے اندر گھسنے لگی۔ پھر بتاؤ کیا ہوا؟ وہ بےحد محبت سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے، اس نے آتے روتے ہوئے معصومیت سے کہا تو قارب شاہ نے بے بس ہوتے اس کے ہونٹ چوم لیے۔ یہ پہلا بوسہ تھا جو ان 6 مہینوں میں اس کے ہونٹوں کا لے رہا تھا۔ بے ساختہ دونوں کے دل دھڑکے۔ یہاں کیسے سلاؤں تمہیں؟ وہ مزید بے بس ہوا۔ یہ لڑکی اسے ناکارہ کر چکی تھی۔ اس کی نیند بھی اس کے پاس بھٹک رہی تھی۔ اس کے بغیر سب ادھورا سا لگ رہا تھا۔ کیسے مرضی سلائیں، لیکن سلائیں، مزے سے کاندھے اچکا کر کہتی وہ ضدی ہوئی۔ جب قارب شاہ نے کچھ سوچتے اسے لیے اپنا قدم آگے کی جانب بڑھا۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ اپنی چارپائی کو ایک سائڈ پر لاتا خود اس پر لیٹتا، اسے بھی اپنے ساتھ لیے اپنے سینے پر لٹا گیا، جبکہ اپنے پیروں میں پڑی چادر کو اس طرح اوڑھ گیا کہ بس اس چادر سے قارب شاہ کا چہرہ ہی دکھ رہا تھا۔ علینے کا چہرہ اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے انہوں نے یہ رات گزاری۔ اگلی صبح وہ بنا ناشتہ کیے ہی وہاں سے نکلے تھے۔ وہ مزید اس ماحول میں نہیں رہ سکتا تھا اور نہ اپنی بیوی کو روز روز رلا سکتا تھا۔ وہ کل رات کو نہ جانے کتنا روئی تھی۔ قارب شاہ تو اس کے وہی آنسو نہیں بھلا پا رہا تھا۔ مزید بہانے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اب کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اس کی دھاڑ پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی زبردستی کروائی گئی تھی، اب اسی لڑکی کو طلاق دینے کی زبردستی کی جا رہی تھی۔ تمہیں تو وہ لڑکی ویسے بھی پسند نہیں تھی نا، تو طلاق دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ اب تک تو جنون اتر جانا چاہیے تھا۔ قاسم شاہ نے ناگواری سے کہتے اس کی جانب دیکھا، جو ان کی بات پر قہر برساتی نگاہ ان پر ڈال گیا۔ داجان نے علینے کی ساری پراپرٹی قارب شاہ کے نام کروا لی تھی، اور یہ سب انہوں نے بے حد چالاکی سے اپنی بھولی بھالی بیٹی کو اپنی باتوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی بہو اپنے خاندان سے لانا چاہتے تھے، نہ کہ کسی اور خاندان کی پیداوار۔ یہ نکاح انہوں نے صرف جائیداد کے لیے ہی تو کروایا تھا، جبکہ قارب شاہ تو ان کے یہ روپ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ شٹ دا فک آپ پلیز۔ ان کے لفظوں کا زہر اپنے اندر اتارتے جب وہ تھک گیا تو بے ساختہ چیخ اٹھا، خبردار جو کسی نے طلاق کا نام لیا تو میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ وہ لڑکی میری بیوی ہی نہیں، وہ جان ہے میری۔ اس سے الگ کر کے آپ لوگ اپنا بیٹا بھی کھو دیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ لہذا کوئی بھی گھٹیا چال چلنے سے پہلے میری لاش پہ ضرور یاد کیجیے گا۔ اور دادا جان، آپ کو تو شرم آنی چاہیے، اپنی بیٹی کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتے آپ کا ضمیر نہیں جاگ رہا؟ صرف جائیداد کی ہرس آپ کو اپنے رشتے تک بھلا گئی۔ ارے کوئی اور ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا، وہ تو آپ کی بیٹی کی اکلوتی بیٹی۔ یہ کیسا بے رحم خون ہے آپ کا، کیسی بے رحمی، کیسی ہوس۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میری موت کو یاد رکھیے گا۔ پہلے ایک بیٹے کو گنوا چکے ہیں، یقیناً دوسرا بیٹا گنوانے کی سکت نہیں ہوگی آپ میں۔ وہ چبا چبا کر ہر لفظ بولتا اپنے قدم باہر کی جانب لے گیا، جبکہ اس کی باتوں پر وہ دونوں اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے۔ یہ کیا آئینہ دکھا کر گیا تھا وہ نے؟ دونوں ہی اپنی خوفناک شکلیں دیکھی نہ گئے تو بے ساختہ ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے وہ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ جن کے کرتوت اچھے نہ ہوں ان کو یوں ہی نگاہیں چرانی پڑتی ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ اس کو باہر کی جانب بڑھتے دیکھ وہ اس سے پوچھنے لگی، جو غصے سے سرخ ہوتا حویلی سے نکل رہا تھا۔ آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ اپنے قدموں میں تیزی لاتا گاڑی میں بیٹھا، جبکہ علی نے تو اس شخص کا یہ روپ دیکھتی بے یقینی کی مورت بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی جانب نگاہ ڈالے بغیر چلا گیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اور یہ سوچ ہی جان لیوا تھی۔ غضب ہو گیا سرکار، غضب ہو گیا۔ سردار سائیں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہہ رہے ہیں بہت برا ایکسیڈنٹ ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ حویلی میں ہر طرف یہ آوازیں گونج رہی تھیں، جبکہ علی نے تو ساکت اور جامد اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔
کون ہاسپٹل گیا تھا کون نہیں گیا تھا علم نہیں تھا، وہ تو بس ایک بات میں اٹک کر رہ گئی کہ ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا۔ 3 دن بعد اسے ہوش آیا تھا جب اس کے لب سے نکلنے والا پہلا نام علینے کا تھا۔ علینے کی جگہ آغا جان، اور اپنے بابا کو اندر آتے دیکھ وہ منہ موڑ گیا۔ اتنی نفرت اپنے جوان ہوتے کے خوف سے منہ موڑتے دیکھ آغا جان نے لبوں پر تلخ بھری مسکراہٹ سجاتے کہا، جب وہ نفی میں سر ہلا گئے، نفرت نہیں ہے دادا جان، میں بس ابھی علینے سے ملنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا، کیسی ہوگی وہ میرے بغیر نہیں رہتی نا۔ اس کا دل پھڑپھڑا رہا تھا جب اس کی بات پر آغا جان نے سر ہلا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ پاتی، اور وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکی۔ ان کی بات پر اس نے حیرت اور بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ کدھر ہے وہ؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھتا اپنے زخموں میں اڑتی ٹیسوں کو نظر انداز کیے چیخا تھا۔ جب وہ اس کا شانہ تھپ تھپ آ گئے، ادھر ہی ہے، ہوش میں نہیں ہے، جب سے تمہارا ایکسیڈنٹ کی خبر سنی ہے بے ہوش ہے۔ آغا جان کی بات پر اس کی بے یقینی ان کی جانب دیکھا۔ مجھے جانا ہے اس کے پاس۔ وہ بے حد بے یقین ہوا تھا۔ چلے جانا، پہلے میری بات سنو۔ آغا جان نے اس سے کچھ کہنا چاہا جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ مجھے اسے ہوش میں لانا ہے، یار مت کریں یہ ظلم۔ وہ رو دینے کو تھا، اس کی زندگی بے ہوش پڑی تھی اور انہیں بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آ جائے گا اسے ہوش، مگر ہمیں تم سے معافی مانگنی ہے، ہم تمہیں اس سے الگ نہیں کریں گے۔ آغا جان کی بات پر اس نے ان کی جانب دیکھا۔ آپ مجھے اس سے الگ کر بھی نہیں سکتے تھے دادا جان، ان کی جانب کچھ جتانے والے لہجے میں کہتے دیکھ کر وہ بولا تھا۔ وہ ان کے لبوں پر آسودگی بھری مسکراہٹ سجا گیا۔ جانتا ہوں، میرا شیر ہوتا، یہاں بیٹھے رہو، وہ خود آ جائے گی تمہارے پاس، اور تمہارے لیے خبر بھی ہے۔ میں دینا تو چاہتا ہوں، مگر تمہاری بیوی ہی تمہیں دے تو اچھی بات ہے۔ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولتے ہوئے مسکراتے لہجے میں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ جب اگلے ہی لمحے اسے وہ آتی دکھائی دی، کالے سوٹ میں ملبوس، وہ اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھکے ہوئے تھی، مگر اس کی نقاب سے جھانکتی سوجی آنکھوں میں دیکھتا وہ پاگل ہو اٹھا تھا۔ یہ کیا حال کیا ہے تم نے اپنی آنکھوں کا؟ اس کو فوراً سے اپنے پاس کھینچتا اپنے سینے سے لگاتا اس کی آنکھوں پر دیوانہ وار لب رکھنے لگا تھا، جبکہ علینے نے روتے ہوئے اس سے گلے سے لگاتے ہر بند توڑ دیا۔ غائب شاہ نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی، وہ جانتا تھا میڈم جب تک رو نہ لے۔ اب بس بھی کرو، صحیح سلامت تو ہوں میں۔ اس کو یوں روتے دیکھ وہ اب کی بار چپ نہ رہ سکا، جب اگلے ہی لمحے اس کو مارنا شروع ہو چکی۔ او ظالم، مارو گی کیا؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کرتا، اس کے چہرے سے نقاب اتارتا، اس کے چہرے پہ جگہ جگہ اپنے لب رکھنے لگا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، میں اور حنان آپ سے ناراض ہیں۔ اس کا چہرہ خود سے دور ہٹا کر بولتی 2 پل کے لیے قارب شاہ کو حیرت کے سمندر میں غوطہ-زن کر گئی۔ کون حنان؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، مگر اگلے ہی لمحے کچھ یاد آتے وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ حنان؟ ہمارا بیٹا؟ مطلب تم؟ یعنی میں؟ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہتا کچھ بھی بولتا جا رہا تھا جب علینے نے اسبات میں سر ہلایا۔ واللہ میں تم پر قربان۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے پورے چہرے کو اپنے لبوں کے بھیگے لمس سے بھگو گیا تھا۔ اس وقت اس قدر خوش تھا کہ اسے اپنے زخموں میں بالکل تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس کی خوشی دیکھتی وہ بھی آسودگی سے مسکرا دی۔ I love you so much۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتا یہ الفاظ ادا کرتا جا رہا تھا، جبکہ وہ گردن اکڑا کر یہ الفاظ پورے حق سے وصول کرتی کھلکھلا دی تھی۔ رفتہ رفتہ سب نے اندر آتے اسے مبارکباد دی تھی، جبکہ مہتاب بیگم کا رویہ بھی اب اپنے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کے بعد بالکل بدل گیا تھا، اور اب تو وہ ان کے بیٹے کی اولاد کی ماں بننے والی تھی۔ ان کو تو بے حد پیاری ہو گئی تھی وہ، جبکہ سب سے مبارکباد وصولتا قارب شاہ
اپنی زندگی کی جانب دیکھ رہا تھا، جو شرمائی لجائی سی ایک طرف بیٹھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔